یہ جو پنکی کیس ہے اس کو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نظر آتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں میں تو صحافی ہوں اور میں قیاس آرائی سے گریز کرتا ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس بنایا کتنا مضبوط ہے پولیس نے. ہمارے جو کرائم رپورٹر حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس میں اب تک جو بنا ہے اس میں جھول ہیں، مگر کیونکہ کیسز نئے رجسٹر ہو رہے ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. آغاز ہوا تھا کہ 10 کیسز، اس کے بعد مزید کیسز ہو گئے، قتل کا کیس بھی ہو گیا. تو اب دیکھنا ہی کہ پولیس کتنا کیا فل پروف بناتی ہے. لیکن گرفتاری جس طرح سے انہوں نے دکھائی ہے، گرفتار انہوں نے کہا جی ہم نے آج کیا اور پہلے سے گرفتار کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بینیفٹ کرتی ہیں ملزم کو. اب پتہ نہیں کہ یہ چیز جو ہے دانستہ ہوئی ہے یا غیر دانستہ طور پہ ہوئی ہے. کیونکہ ابھی 300 سے زائد کہنے میں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے ناموں ریویل کرے ہیں انہوں نے. دیکھیے اس ملک میں جو ہے منشیات فروشی جرم ہے، اسی طرح منشیات خریدنا بھی جرم ہے. مگر ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے بڑے اچھے آدمی ضیاء الانجار صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے نام نہیں بتانا چاہتے جو ان کے خریدار تھے، لیکن نام لیک ہو رہے ہیں اور اس میں مزید سنسنی خیزی آ رہی ہے کہ کسی فنکار کا نام آ رہا ہے، کسی ایم این اے ایکس ایم این اے کا نام آ رہا ہے، کسی بڑے گھر کے اس کا آ رہا ہے نام. اب جیسے ہم کو پتہ ہے کہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کے گھروں میں ایک المیہ ہوا، ایک کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور ایک کی صاحبزادی کا انتقال ہوا. کیوں؟ اوور ڈوز کی وجہ سے یا زہریلی منشیات کی وجہ سے. تو اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. تو دے رہا ہے ظاہر ہے کہ منشیات جو ہیں وہ لوگوں کی جان سے کھیل رہی ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ڈیزائنر منشیات ہوتی ہیں. چرس ورس تو پھر بھی چلو چل جاتا ہے کہ اس کا اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا، لیکن جو وہ والی ہوتی ہیں ان سے بہت ہوتا ہے لوگ. اور مطلب ہے کیا کہتے ہیں جلد موت بھی ہو جاتی ہے، اگر زہریلی ہو تو فوراً موت ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے، لیکن اب اس کیس کو یہ لوگ نمٹتے کیسے ہیں یہ ہمارے سامنے سوال ہے.